अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, किसी भी वबा से निपटने के लिए जहां एक तरफ अवामी सतह पर एहतियात की जरूरत होती है, वहां फ्रंट लाइन वर्कर्स का किरदार अपनी जगह इंतहाई अहम होता है। ऐसे ही फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने कोरोना की इस वबा के दौरान इंतहाई कलीदी और अहम किरदार अदा किया है, उनमें खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1112 भी शामिल है। आज पाकिस्तान की आवाज में पेशावर ब्यूरो की टीम ने 1112 की टीमों और ऑफिसर्स के साथ बातचीत की है ताकि नाजरीन को बताया जा सके कि कुछ लोग जान हथेली पे रखकर आपको बरवक्त इमदाद कैसे पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले चलते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे काशान अवान की जानिब, जिन्होंने कुछ फील्ड वर्कर से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं काशान आवान और आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में 1112 रेस्क्यू की जो इदारा है उसके किरदार की। वैसे तो हम देखते हैं कि रेस्क्यू हर किस्म की एमरजेंसी में सबसे आगे होता है, फ्रंट लाइन पर होता है और सैलाब हो, जलजला हो, हमें 1112 का किरदार नजर आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर जो स्टेशन है 1112 का कैंट में, उसमें। और मेरे पीछे जो आपको ये जो इनकी इंस्ट्रूमेंट्स नजर आ रहे हैं, जो भारी भरकम मशीनरियां नजर आ रही हैं, ये किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 1112 इस्तेमाल करता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली बात हम करेंगे कोविड में जो इनका किरदार रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स हम देखते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हॉस्पिटल्स में मौजूद रहे हैं। मोराल उनका बड़ा हाई था, लेकिन उसके साथ साथ 1112 इनका किरदार बहुत ज्यादा हमें हर जगह पर दिखाई दिया, स्पेशली कोविड में, चाहे उसकी पहली वेव हो, चाहे दूसरी हो, चाहे अभी तीसरी हो स्टिल। तो बात करेंगे यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकारों से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ एहलकार जिनमें इनके तर्जुमान भी मौजूद हैं, तो उनसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि इस पेंडेमिक में आप लोगों का किरदार कैसा रहा है? जब ये वेव शुरू हुई तो सबसे पहले जो मुतहर्रिक इदारा था केपी में वो रेस्क्यू 1122 ही था। इनिशियली फर्स्ट फेज में हम लोगों ने स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया, मुख्तलिफ लोगों को अवेयरनेस जो है वो स्टार्ट की। इस दौरान जो पीपीई थी वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई, इसी तरह थर्मल इमेजिंग गन्स थी वो हम लोगों ने किया, फिर डिसइंफेक्शन स्प्रे का अमल जो है वो शुरू किया गया। इसके बाद जितने भी मरीज थे पूरे केपी में वो रेस्क्यू 1122 ने ज्यादातर जो है वो शिफ्टिंग की है। और जितनी भी थी वो आलमी कवानीन जो उस वक्त WHO रिकमेंड करता था रेस्क्यू 1122, उन्हीं को फॉलो करके अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरे हिफाजती इकदाम करके जो मरीज थे उनको बाहिफाजत जो है अस्पताल मुंतकिल करते थे। उसके लिए बाकायदा जितने भी लड़के थे उनके लिए अपने जो है वो PPE थे, यानी उन्होंने किट्स पहननी है, सेफ्टी ग्लव्स थे, गॉगल्स थे। फिर जब भी ये लोग मरीज के पास जाते थे, मरीज को जो है वो गाड़ी में डाला, उसके बाद वो लेके गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल से वापस आते थे तो फिर उनकी डिसइंफेक्शन होती थी दो तरीकों से। एक तो गाड़ी जब जैसी मेन उससे इंटर होती थी दरवाजे से, वहां पे वो डिसइंफेक्ट होता था। फिर यहाँ पे रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार थे वो खुद जो है वो डिसइंफेक्ट करते थे। एक एहलकार मेरे साथ मौजूद हैं जो फील्ड में खुद भी जाते थे, उनसे पूछूंगा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। भाई ये बताएं कि आपकी भी अपनी फैमिली होगी, तो कोई खदशा, कोई खौफ था? क्योंकि खबरें भी बड़ी ऐसी आ रही थी फर्स्ट वेव में, तो अभी तक आप लगे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये थे कि जब भी हम किसी इमरजेंसी में जाते थे, वहाँ पे जब कोई अपना साथ छोड़ जाए हम वहाँ पे रिस्पांस करते थे, उनको हॉस्पिटलाइज करते थे। उसके साथ साथ हमारे दिल में भी ये डर था कि हमें भी ये कोरोना ना लग जाए। लेकिन हम जब वापस आते थे ड्यूटी से तो हम मुकम्मल अपने आप को सैनिटाइज करते थे, अपनी गाड़ी को सैनिटाइज करते थे और उसके बाद हम दूसरी इमरजेंसी को मूव हो जाते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हो, स्पॉट पर पहुंचे हो जहां से आपको कॉल आई थी और वहां आपसे कोई ऐसा बिहेव किया हो किसी ने? क्योंकि एक पेंडेमिक था, लोग डरे हुए थे, अपने प्यारों से बहुत ज्यादा खफा थे, तो वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स आपका है कि आपका दिल थोड़ा सा खफा हुआ हो? हाँ, इस तरह कई वाक़यात हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कोविड का जो मरीज था उनके करीब नहीं जाते थे, डरते थे उनसे कि हमें भी कोरोना ना लग जाए। उस वक्त हम जाते थे और उनको हॉस्पिटलाइज शिफ्ट करते थे।
تو یہ تھے کہ جس ٹائم پر اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, اپنے پیاروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, اس ٹائم پر یہ ورکرز فرنٹ لائن پر تھے اور نہ یہ ڈرے اور نہ ان کا مورال کم ہوا, خود انفیکٹ ہو گئے لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت جاری رکھی. کچھ خواتین اہلکار میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بھی بات کروں گا. السلام علیکم, پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں, تعارف کریں. وعلیکم السلام, میرا نام فائزہ احسان ہے اور میں ایز ایم ٹی 1122 میں کام کرتی ہوں. اور سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا, اور پھر ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں لیا. اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس پینڈیمک میں, اس کرونا وائرس کے حالاتوں میں, کہ ان میں ہم لوگوں کے کام آئے. جہاں پہ اپنے ساتھ چھوڑ جائے وہاں ہم ان کا ہاتھ تامے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. بہت سے پیشنٹس تھے جو ڈرے ہوئے تھے, ہم ان کو انرجائز کرتے تھے, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے, ان کو ہم نے ڈیل کیا ہے, ان کو ہم نے ہاسپٹل تک شفٹ کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں بہت اپنے آپ کو لکی مانتی ہوں کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے, اور ریسکیو 1122 کا بھی کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا. میرے ساتھ ایک اور خاتون اہلکار موجود ہے, میں ان سے پوچھوں گا. میڈم مجھے یہ بتائیں اپنا تعارف کرا کر کہ فیملی آپ کی بھی ہوگی, والدین بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے گھر میں سب, تو وہ بھی تو آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی تو کہتے ہوں گے کہ بیٹا وبا آئی ہوئی ہے, کیوں جا رہی ہو, مت جاؤ, آپ خود انفیکٹ ہو سکتی ہو اس سے. وعلیکم السلام, میرا نام عروج طارق اور میں ریسکیو 1122 میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. جی بالکل ایسا ہوا, یہ وبا ایسی تھی کہ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا. ہمیں بھی شروع میں خوف آ رہا تھا کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی وبا تھی, لیکن جب ہم ریسکیو میں آئے تو یہ چیز ہم لوگوں نے بالکل بھول گئے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, لیکن اپنے آپ کو ہم لوگ بالکل بھول گئے کہ اگر ہمیں یہ وبا لگے گی, یہ لگے یا نہ لگے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھا ہوا تھا. ہم جاتے تھے ایمرجنسیز ڈیل کر کے واپس آتے تھے, دل میں ایک ڈر ہوتا تھا. اپنی وہیکلس وغیرہ بھی ہم لوگ سینیٹائزر کرتے تھے, خود کو بھی سینیٹائز کرتے تھے, پی پیز ہمارے پاس ہوتی تھی, تو وہ چیز ہمارے پاس ہماری حفاظت کی, ہمارے پاس ہماری پی پیز تھی, تو ہم لوگوں کو اتنا ڈر پھر بھی نہیں ہوتا تھا. بٹ دل میں تھوڑا ہوتا تھا کہ فیملی کی طرف جائیں گے کیونکہ گھر پہ بزرگ ہیں, بچے ہیں, ہم سے کسی اور کو نہ لگ جائے. تو گھر پہ جاتے ہی ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے ان سے تھوڑا سا فاصلے میں رہتے تھے. اگر تھوڑی کفنگ وغیرہ ہو گئی یا فلو ہو گیا تو دل میں یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کرونا تو نہیں ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم لوگ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں, اور ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں. مجھے میڈم یہ بتائیں کہ جب آپ کے دیگر کولیگز جیسے کہ ترجمان صاحب نے بتایا 120 اہلکاروں میں کرونا پازیٹیو آیا, تو جب دیگر اہلکاروں کو کرونا پازیٹیو ہوتے تھے, خواتین بھی ان میں آبویسلی ہوں گی, تو تب کتنا ڈر لگتا تھا کہ میں تو اس ورکر کے ساتھ بیٹھی رہی, ایک جگہ ہم نے کام کیا, ایک جگہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا, تو یہ کووڈ پازیٹیو آ گئی تو کہیں میں بھی نہ ہوں, کتنا ڈر تھا؟ جی خوف تو تھوڑا بہت تھا, لیکن ان کا ساتھ پھر بھی ہم لوگ نہیں چھوڑ سک رہے تھے کیونکہ ظاہری بات آپ کے کولیگس ہیں, آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کرونا یا آپ ان سے ہٹے, کیونکہ ہم لوگوں کا ایک ہی جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا ہے, ساتھ ایمرجنسیز پہ آنے جانا ہے. لیکن اللہ کا شکر ایسا دل میں ڈر نہیں آیا. خوف تو ہوتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اپنے پی پیز ہوتے تھے جو ہمیں ہمارے ریسکیو کے ادارے نے وہ فراہم کیے ہیں. اس کے اندر سارے ہمارے پاس ایسے سیف آلات تھے جو ہم لوگ استعمال کرتے تھے, اور اللہ کا شکر ابھی تک ہم لوگ محفوظ ہیں. کوئی ایک پیغام آپ ریسکیو کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں اس وبا میں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو جو ہم لوگوں نے جو بتایا گیا ہے بار بار بتا رہے ہیں کہ فاصلہ اختیار کریں. آپ لوگ زیادہ جو ہے بہت زیادہ ایسے جو اپنے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں. جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ماسک پہنے, اپنی پی پیز کا قائم کریں, ایسا لوگ نہیں کر رہے. وہ نہیں کر رہے تبھی تو لوگوں کو وبا لگ رہی ہے. اگر وہ ان کی بات مانے تو آج ہماری وبا کم ہو جائے گی اور ہم پہ بھی تھوڑا سٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جی NCOC اور WHO کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر عمل کر کے ہی اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. کرونا کو اگر نہ کرنی ہے تو ویکسینیشن کو بھی ہاں کرنی ہوگی. یہی پیغام ہے جو ریسکیو اہلکار بھی دے رہے ہیں, یہی پیغام ہے جو ہر کوئی دے رہا ہے, اور اسی طرح ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں. تو یہ تھے ریسکیو کے اہلکار جو کہ ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک سٹل اسی طرح ایمرجنسیز کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کرونا کی ہوں یا کرونا سے علاوہ دیگر بیماریوں کے ایکسیڈنٹ اور جو دیگر حادثات چلتے رہتے ہیں جس میں ریسکیو 1122 کام کرتا ہے. دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. 8 سے 10 ہزار کے قریب انہوں نے جو مریض ہیں ان کو ریسکیو کیا ہے, ہسپتالوں میں پہنچایا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں ان کی تدفین بھی ان لوگوں نے کی ہے. تو یہ لوگ واقعی میں خراج تحسین کے لائق ہیں. جی کاشان امن نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. پشاور کے رپورٹر شہاب الدین سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز.
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल रेस्क्यू एहलकारों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जरा बात कर लेते हैं उनसे जो इस सारे मामले को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि फील्ड में मौजूद फ्रंट लाइन वर्कर्स को सहूलियात की बरवक्त फरहमी जहां बहुत अहम है, वहां उनकी अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसे कैसे निपटा जाता है, ये जानने के लिए पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मीर आलम से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, जब से ये कोरोना वबा मुल्क में आई हुई है तो इसके साथ रियासती इदारे वो मुतहर्रिक हो गई हैं और मैदान में आके कोरोना वबा को रोकने के लिए और आवाम को आगाह करने के लिए, इसके तदारुक के लिए और साथ ही SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इदारे मैदान में है, काम कर रही हैं। इसी तरह हमारे खैबर पुख्तनख्वा का एक इदारा रेस्क्यू 1122, जिस तरह दूसरे इदारे काम कर रहे हैं तो इसी तरह रेस्क्यू 1122 इसके अहलकार, इसके ऑफिसर वो मैदान में है। और जब से कोरोना ये खैबर पुख्तनख्वा में आ गई है उसी वक्त से लेकर अभी तक रेस्क्यू 1122 के अहलकार बड़ी जान पेशानी के साथ वो काम कर रही है। और साथ ही यानी ऐसा वक्त था यहाँ हमारे खैबर पुख्तनख्वा में, अभी तो हालात काफी बेहतर हो गए हैं। ये कोरोना के सूरत हाल से ऐसा टेंशन था सूबे में कि लोग जो है ना अपने जो रिश्तेदार थे, अपने बच्चे, वो अपने रिश्तेदारों से दूर भागते थे और अगर यहाँ पर कोई फौतगी होती थी तो वो लाश सिर्फ 1122 के अहलकार होते थे कि वो उस लाश को कंधा देते थे और उसकी तदफीन तक वो यहाँ पर अपने फराइज सरंजाम देते थे। तो कोरोना वबा में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों के काम और साथ ही उनकी मुश्किलात और अब तक जो है ना यहाँ पर कोरोना से उनके कितने मुतासिर हो गए, इन तमाम बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीर आलम साहब, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है पेशावर में, लेकिन ये हमारे साथ बातें करेंगे खैबर पुख्तनख्वा में 1122 की कारकर्दगी पर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब से ये वबा शुरू हो गया है तो रेस्क्यू 1122 ने कितने लाशें मुंतकिल किए हैं अपने आबाई इलाकों को और साथ ही कितने मरीजों को अस्पतालों तक मुंतकिल किए हैं? मैं एज अ टोटल आपको बताऊंगा कि अभी तक तकरीबन 5000 प्लस इमरजेंसीज रेस्क्यू 1122 कर चुकी है कोरोना के पेशेंट की। इसमें पर इमरजेंसी ऐसी भी हैं कि 10 पेशेंट्स हैं, पर इमरजेंसी एक फैमिली से 8 पेशेंट्स हैं, पर इमरजेंसी अब जो रिसेंटली हम पिशावर एयरपोर्ट, बाचा खान एयरपोर्ट जो है उसमें इंटरवेंशंस कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 डे नाइट सर्विसेज दे रही है। जब भी फ्लाइट लैंड होता है स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, रेफरल मैकेनिज्म, क्वारंटीना में, हॉस्पिटल में सब रेस्क्यू 1122 के सर्विसेज जवान कर रहे हैं। तो एक ही फ्लाइट में, एक इमरजेंसी में हमने 28, 30 प्लस इस तरह के पेशेंट, तो ये टोटल अगर आप मिलाएं तो ये 20,000 प्लस बनते हैं। लेकिन इमरजेंसीज हमने टोटल इमरजेंसीज जो की हैं जिसमें मुख्तलिफ रेशो के लोग हैं तो वो 50,000 प्लस हैं। तकरीबन 1300 प्लस हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पिशावर में पेशेंट रेफर किए हैं। इस तरह तकरीबन 300 to 400 प्लस हमने डेड बॉडीज शिफ्ट की हैं। जिस स्टार्ट में तो बहुत प्रॉब्लम थी कि कोरोना की डेड बॉडी को किस तरह हम शिफ्ट करें, उसके लिए रेस्क्यू 1122 ने SOPs बनाई कि उनको एक डेड बॉडी जो शीट होती है, एक बैग होता है उसमें बंद करके, फिर उसको जो एक बॉक्स होता है डेड बॉडी बॉक्स उसमें क्लोज करके, फिर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके, प्रॉपर गाउन्स जो लड़के पहनते हैं, कोरोना किट्स पहनते हैं, ताकि मजीद, क्योंकि रेस्क्यू 1122 तो फ्रंट लाइन पे है, हर पेशेंट को डील कर रहे हैं ताकि ना फैल सके। तो ये प्रॉपर SOPs को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन हजारों लोग हमने शिफ्ट किए हैं, बहुत सी डेड बॉडीज भी शिफ्ट किए हैं और अभी तक कंटिन्यूअसली वी आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन और हमारे रेस्क्यूअर्स दिन और रात काम कर रहे हैं और पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे थे कि अस्पतालों में जो हेल्थ वर्कर्स है फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे
ایسی کیجولٹیز ہو گئی ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحبان, نرسز, پیرامیڈک جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئی اس دوران. تو ریسکیو 1112 کے اب تک جو ہے نا کتنے اہلکار جو ہے نا متاثر ہوئے, اور خدا نخواستہ کوئی جو ہے نا ایسی کیجولٹی اس طرح جو آئی ہے کوئی؟ بالکل, تھینک یو, دس از اے گڈ کوشچن. یہ بہت اچھا سوال ہے. ریسکیو 1112 کے جوان, جس طرح ہمارا میڈیکل ٹیم ہے, اسپتالوں کی ٹیمیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, فرنٹ لائن پہ ہیں, تو ظاہری بات ہے ان میں کافی وہ انفیکشن کا پھیلنا یا ان کا فرنٹ لائن پہ ہونا بہت زیادہ وہ تھا, ایزی تھا. تو اسی طرح ریسکیو 1112 کے بھی تقریباً ابھی تک اپ ٹو 100 پلس یعنی 180 تک پازیٹیو آ چکے ہیں. میں خود ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور میں خود بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہوں, اس کورونا بیماری کو گزار چکا ہوں. اور فرنٹ لائن ہمارے بہت سے ریسکیورز انفیکٹڈ ہوئے تھے, لیکن شکر الحمدللہ ایج اور ان کی جو ٹریننگز تھی, ان کی صحت تھی, اس کی وجہ سے بھی تھے کہ ابھی تک کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ریسکیو میں, شکر الحمدللہ. ہسپتالوں سے جب لاشیں منتقل کی جاتی تو گورنمنٹ کے ایمبولینس میں وہ تو کوئی پر کلومیٹر کے اس سے حساب سے جو ہے نا اس کے لواحقین سے پیسے لیے جاتے تھے. ریسکیو 1112 یہ لاشیں جب منتقل کرتے یہ فری آف کاسٹ ہی کہ نہیں, اس سے کوئی پیسے لیے جاتے تھے؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. میں بھی کہ لوگوں کو ایک میسج بھی جائے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاسپٹل میں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ابھی کیا سسٹم ہے ایمبولینسز کا اور ٹرانسپورٹیشن کا, لیکن ریسکیو 1112 تھرو آؤٹ کے پی, چاہے وہ کورونا کی ایمرجنسی ہے, ڈیڈ باڈی شفٹنگ ہے, تو اس میں کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہے. 24/7 آپ کال جب بھی کوئی ملاتا ہے تو فری آف کاسٹ سروسز ہیں. چاہے وہ ہم نے کورونا میں ڈیڈ باڈیز شفٹ کی ہیں. اب ایک دوسری سے اچھا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ہیلتھ کی ایمبولینسز جو ہیں وہ بھی ریسکیو 1112 کو ریفرل میکینزم کے دیے ہیں, جس پہ ہم ریفرل میکینزم بھی کرتے ہیں ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل. اور زیادہ تر اگر اس طرح کی کوئی کیس آتا ہے کہ ڈیڈ باڈی شفٹنگ ہے, کورونا کی وجہ سے ڈیڈ باڈی ہے, تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شروع میں کہ جہاں پہ ایک گھر میں اگر کوئی کرونا پیشنٹ ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو یا اللہ کو پیارا ہو گیا ہو تو وہ اس گھر میں ڈس انفیکٹ وہ اسپرے کرا لیتے تھے 1112, تو وہاں پہ جاتے تھے تو وہ اسپرے بھی فری آف کاسٹ ہی کہ نہیں, اور ابھی بھی وہ جاری ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ تو آپ نے بہت زبردست سیناریو. دیکھیں ریسکیو 1112 دو میکینزم پہ کام کر رہی ہے. ایک ہے کیوریٹیو میکینزم, جس طرح ہمارے اسپتال میں یعنی مریض کا علاج کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے پریونٹیو میکینزم. ریسکیو 1112 کیوریٹیو میکینزم تو یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ جا کے مریض کو ماسک پہنا کے اس کو ہاسپٹلائز کرتے تھے, ریفر کرتے تھے, ایمبولیٹ کرتے تھے. دوسرا ڈس انفیکٹنٹ اسپرے, جو بھی ہمیں مریض جس کمیونٹی میں ڈیٹیکٹ ہوتا تھا اور ہم شفٹ کرتے تھے تو پہلے تو ہم اس محلے میں ڈس انفیکٹڈ اسپرے کرتے تھے, ایون اس کے گھر میں بھی پیشنٹ کے اسپرے کرتے تھے. اسی طرح تمام سکولز, یونیورسٹیز, کالجز, جتنے سرکاری نیم سرکاری دفاتر ہیں, سب میں ہم نے ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کیا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ابھی بھی جاری ہے اسٹل, کیونکہ کورونا کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں تو ہم ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کر رہے ہیں. لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے, ٹوٹلی کوئی چارجز نہیں ہے اس کے. فری آف کاسٹ ہم نے ہر ایک ضلع میں, ہر ایک گورنمنٹ آفیسز میں, اسکول میں, مساجد میں, ایون یہ ابھی جو ریسنٹلی رمضان گزرا ہے اس میں تراویح سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے ہم نے ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کیے ہیں. ایون مائنورٹیز کو بھی ہم نے یہ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کرائے ہیں, چرچز میں کرائے ہیں, کیونکہ ریسکیو 1112 میں یہ نہیں ہے کہ یہ چرچ ہے, مسجد میں ہم نے سب کو ایکول رکھا ہے اور ایکولی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آخر میں آپ ہمارے کمیونٹی کے, ہمارے عوام کو یہ کرونا کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں گے 1112 کی طرف سے؟ جی بالکل, بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے ریسکیو آفیسر, میں تمام عوام کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس جو ہے, یہ وبا جو ہے سمپل نہیں ہے, آسان نہیں ہے, بہت مشکل گھڑی ہے, اور اس میں جتنا ہو سکے ہم SOPs پہ, ماسک پہننے پہ, ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کرنے پہ, ہاتھ بار بار دھونے پہ زور دیں, احتیاط کرے عوام,
کیونکہ ایجوکیشن لیول بہت کم ہے ہماری کمیونٹی میں, غربت بھی بہت زیادہ ہے, تو یہ چیزیں سب مد نظر رکھ کے تھوڑی مشکلات آتی ہیں. لیکن عوام کو جب تک یہ وبا کمپلیٹلی اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتی تب تک تمام پاکستانی عوام, کے پی کے عوام, ان کو احتیاط کرنا چاہیے اور ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر میر عالم صاحب. جی یہ تھے ڈاکٹر میر عالم صاحب, اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ عوام کو چاہیے کہ ریسکیو 1112 کے اہلکار وہ جب بھی کسی کمیونٹی میں آتے ہیں, کسی پیشنٹ کو شفٹ کرتے ہیں یا کسی لاش کو اپنے آبائی علاقوں میں شفٹ کرتے رہے, تو چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ بھی تعاون کرے. جی شہاب الدین نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران منگش. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک. ناظرین, اداروں کا کام عوام کی خدمت ہے اور آپ نے دیکھا کہ امداد اور بحالی کے مشن پر کاربن ریسکیو 1112 نے وبا میں اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے, لیکن ان کی سپورٹ کے لیے حکومت حکمت عملی بھی ایک اہم حصہ ہے جو اس وبا کی پہلی, دوسری اور اب تیسری لہر میں نمایاں رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت ان فرنٹ لائن جہاں بازوں کی سہولتوں میں اضافے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون برائے اطلاعات کامران منگش صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آج اس کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کورونا وبا کے دوران مختلف اداروں نے کردار اپنا ادا کیا ہے اور اس میں ریسکیو 1112 کے اہلکار بھی فرنٹ لائن رہے ہیں, تو ان کی کارکردگی کیسی دیکھتے ہیں آپ, یہ بتائیے گا. دیکھیں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. کووڈ کے پورے پہلے, دوسرے اور تیسری لہر میں خیبر پختونخوا کی عوام نے جو صوبائی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ قابل تقلید ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, حکومت کے اوپر اعتماد کیا. اس میں سب سے اہم کردار ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کے ہیں, جس میں ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ریسکیو 1112 کے ٹی ایم ایز کے اہلکار, پولیس, ہمارے جو باقی سرکاری ملازمین ہیں جس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ, وہ سب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. لیکن اس میں اگر ہم ریسکیو 1112 کا ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی. ریسکیو 1112 کے حوالے سے ہمیں دو چیلنجز بڑے سامنے آئے. ایک, ریسکیو 1112 کی کیپیسٹی بڑھانا, مختلف اضلاع میں ان کو ایکسپینڈ کرنا, اور دوسرا جو ریسکیو 1112 فیلڈ پہ جو کام کر رہی تھی, بہت زبردست کام کیا ایسے وقت میں جہاں پہ لوگ اپنے خاندان والوں کو کندھا نہیں دے سکتے تھے, ان کو قبر میں نہیں اتار سکتے تھے. ریسکیو 1112 اور ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے وہاں پہ فرنٹ لائن ورکر کا کردار ادا کیا. ریسکیو 1112 کے تمام جتنے بھی ملازمین ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ کام کیا, دیدہ دلیری کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, اور صوبائی حکومت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا, عوام کی خدمت کی, میں آپ کے توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تمام محکمے جن کی جو ذمہ داری ہے وہ اسی طرح جافشانی سے کام کریں گے. صاحب یہ بتائے گا کیا حکومت ریسکیو 1112 کو مزید سہولیات دے گی اور اس کو مزید کتنے اور اضلاع میں شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا حکومت نے ریسکیو 1112 کی جو فعالیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تمام ایمبولینسز ان کو حوالے کیے, جس کے بہت زبردست ریزلٹس آ رہے ہیں. اگر ہم 3 مہینے کی صرف بات کریں تو 13,000 سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ریسکیو 1112 نے ہیلتھ کے جو ایمبولینسز ہیں ان کے تھرو. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو 32 اضلاع میں آلریڈی ریسکیو 1112 کام کر رہی ہے بڑا زبردست طریقے سے. ہم مزید اضلاع میں بھی اس کی ایکسپینشن کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹولز ہیں, جو ان کو ریکوائرڈ ٹریننگ ہے, جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو ہیومن ریسورس ہیں, ہم ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی, وزیر اعلیٰ محمود خان کی یہ ویژن ہے کہ ہم ہر ضلع تک پہنچائیں, اور اس کے بعد جو مین اضلاع ہیں وہاں پہ ہم ریسکیو 1112 کی ایسی کیپیسٹی بنائیں کہ یہ ایک الٹرنیٹ فورس کے طور پر عوام کی خدمت کے لیے, عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایک منظم اور فعال قوت کے طور پر ابھرے. ٹھیک ہے کامران صاحب یہ بتائے گا کہ کورونا کی روک تھام میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے اہلکاروں کی ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن جاری ہے, کیا ریسکیو ورکرز کے لیے بھی کوئی پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا حکومت نے NCC میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنا مدعا اٹھایا.
کہ ہمیں صوبے کی سطح پر بھی ہمیں ویکسینیشن خریدنی ہے. اس کی باقاعدہ طور پر ہمیں اپروول ملی, بلکہ بڑی سپورٹ بھی ملی وفاقی حکومت کی طرف سے. ہم 10 لاکھ کے قریب جو ویکسینز ہیں خیبر پختونخوا حکومت خود پروکیور کرنے جا رہی ہے, جس میں ہماری سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جن میں ریسکیو 1122 کے سب سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کے, ہمارے پولیس کے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, کیونکہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹیچرز اور پروفیسرز اور لیکچررز, تو یہ خیبر پختونخوا حکومت کی پریورٹی ہے, اور انشاءاللہ جیسی ہمارے پاس سفیشینٹ ویکسین آئے گی تو ہم سب سے پہلے اپنے ان ورکرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. عمران صاحب, آخر میں آپ کرونا وبا کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے توسط سے عوام سے صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ادنا سی چیز ہے جس کو ہم سب فالو کر سکتے ہیں, وہ ماسک کا پہننا ہے. ہمیں ماسک پہننا نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ویکسینیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہونا چاہیے. ہمارے فیملیز میں جتنے بھی ایلڈرز ہیں, جتنے بھی لوگ کیپیبل ہیں ویکسین کرانے کے لیے, سب لوگ ویکسین کریں اور ماسک کا پہننا کسی صورت نہ چھوڑیں. ہم نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے, انشاءاللہ ہم اس ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معاون خصوصی کارمند مگش ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج پاکستان کی آواز کے ساتھ, جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ بھی ان کا ساتھ دیجیے, ویکسینیشن کرائیں, ماسک لگائیں اور سماجی فاصلہ رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.